ختم نبوت کا جو انکار کرے یا ختم نبوت کا انکار کرنے والے کو بھی جو مسلمان سمجھے وہ بھی مسلمان نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ختم بي النبيون۔ صدر محترم حضرت ناظم اجلاس، اسٹیج پر اور سامنے بیٹھے ہوئے علماء کرام، بزرگان دین و ملت اور میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کا یہ اجلاس دور تک ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر کی طرح سے اسٹیج سے لے کر تحت نظر مجمع ہی مجمع نظر آ رہا ہے۔ مولانا نے وضاحت فرمائی ہے کہ ہمارے درمیان دو عظیم شخصیتوں کا، جس میں سب سے پہلے حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب دامت برکاتہم، ناظم عمومی جمعیت علماء مہاراشٹر کا بیان ہوگا، اور اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، جن کا آخری بیان ہوگا اور آپ کی دعا پر انشاءاللہ اجلاس کا اختتام ہوگا۔ یہ دو اہم کڑیاں ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کا بیان ہمیں سننا ہے۔ حضرت مولانا اظہر مدنی صاحب دامت برکاتہم کے والد محترم سے میں نے ابتدائی کتابیں بھی پڑھی ہیں اور مشکات شریف بھی پڑھی ہے اور ترمذی شریف بھی پڑھی۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت پر ان کا فیض دادیر قائم اور دائم رکھے۔ اس اجلاس کا دو موضوع ہے، ایک موضوع تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا موضوع ہے پیام انسانیت۔ آپ حضرات یہ بخوبی جانتے ہیں کہ انسانیت کی پہلی کڑی 50 نہیں ہے اور ابو الانسان ابو البشر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہیں، اور
انسانیت کے سب سے اعلیٰ مقام پر جو فائز ہوئے، انسانیت میں سب سے اعلیٰ مرتبہ جن کا مقام ہے، وہ ہمارے اور آپ کے اور تمام امت کے اور تمام عالم کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے سلسلے میں دعوے کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسانیت کی تکمیل کی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے۔ تو گویا کہ پیام انسانیت بھی، یہ انسانیت کا جو پیغام ہے، یہ بھی سیرت کا ایک اہم جز ہے، اہم حصہ ہے۔ لیکن الگ سے عنوان قائم کر دینا، میرا خیال یہ ہے کہ منتظم حضرات نے یہ چیز پیش نظر رکھی ہے کہ اس وقت امت کو الگ سے ضرورت ہے انسانیت کا پیغام دینے کی۔ 80-82 کی بات ہے، جب میں سال چہارم کا طالب علم تھا، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اسی عنوان سے ایک پیغام لے کر چلے تھے، اور ملک کے کونے کونے میں دانشور طبقہ، مسلمانوں کا ایک جمع غفیر ہوتا تھا، اور غیر مسلم حضرات زیادہ تر اس میں پڑھے لکھے ہوتے تھے، اچھے اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتے تھے۔ اس وقت انہوں نے اس بات کی ضرورت محسوس کی تھی کہ سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے اور ملک میں انسانیت کا پیغام دیا جائے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جو دنیا میں اتارے گئے، اور بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام دنیا میں آئے، اور دنیا کے کس خطے میں آئے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ہندوستان میں آئے۔ کوئی مار دے گر جائے گا۔ سری لنکا کا ایک جزیرہ ہے، ایک ٹاپو ہے جسے جزیرہ سراندیپ کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام وہاں اتارے گئے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور حضرت حوا کو کہاں اتارا گیا، پھر حضرت حوا علیہ السلام سے ملاقات حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام یہاں سے چل کر جدہ اور عرفات کے میدان میں ملاقات کرتے ہیں، اور پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اور نبی دنیا میں تشریف لائے، جن کا اختتام ہوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سارے انبیاء، اتنی لمبی فہرست، اتنی بڑی تعداد، اور اس میں بہت سارے مخصوص انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا، سارے نبیوں کا تذکرہ نہیں آیا، اور جتنے بھی نبیوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، کسی نبی کے سلسلے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو اپنے لوگوں کی طرف سے، اور جس خطے کے وہ نبی بن کر کے آئے، جس ملک کے لیے وہ نبی بن کر کے آئے، جس قوم کے لیے وہ نبی بن کر کے آئے، اس قوم کے لوگوں نے ان سے عداوت اور دشمنی نہ کی۔ اور یہ سلسلہ چلتے چلتے آپ دیکھ لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان سارے انبیاء کا
کہ حالات قرآن اور قرآنی تفاسیر میں آپ جب دیکھیں گے تو آپ دانت کے نیچے انگلی دبا لیں گے. یہ نبی ہوتے ہوئے اور ان کو اس طرح سے آزمائشوں میں اور تکلیفوں میں ڈالا گیا. اور قرآن نے اس امت کے لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ. یقیناً ضرور بھی ضرور ایسا ہو کر رہے گا ہم تم کو آزمائیں گے. اب پھر اس کے بعد میں من تبعیدیہ لا کر کے اور شے لا کر کے بشیء من الخوف، خوف کا مختصر سا ماحول پیدا کر کے. آج جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اس کو مکمل خوف تو نہیں کہا جا سکتا، ایک جھلک ہے اس کی، ایک جھلک ہے اس کی. بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال. اس مکمل اس کی تشریح کی ضرورت ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ مجھے بہت جب تک یہ حضرات تشریف لائیں گے اس وقت تک میں چند اہم باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. تو ایک تو میں نے آیت یہ پڑھی کی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کی نبوت اور اس رسالت پر ایمان رکھتے ہوئے اس بات پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. یہ آج کوئی نئی بات نہیں، سن 87-88 کی بات ہے. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہمارا کھار کے ایک اجلاس میں شرکت کا، میرا خیال کون سا مہینہ تھا، جنوری کا مہینہ تھا. اس وقت ایک حامد القادری بمبئی میں بہت اچھے بارہ بنگوی بہت اچھے شاعر ہوا کرتے تھے. اور جب ان کو میرے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ اس موضوع کا ریسرچ اسکالر ہے، ایک طالب علم ہے، تو مجھ سے کہنے لگے مولانا آج اس مجلس میں اس موضوع پر بیان ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور وہ ابتدا تھی. سن 87-88 کی بات ہے. بتانے لگے کہ میں پورے بمبئی میں اور تمام اجلاس میں شریک ہوتا ہوں. یہ تو ہو رہا تھا. بہت سارے لوگ اس فتنے کے زد میں آ چکے ہیں. تب یہ شکیل بن حنیف اور فلاں فتنہ گوہر شاہی اور نہ جانے جتنے فتنے آج جنم لے چکے ہیں تب یہ فتنے نہیں تھے. 7 راستہ جو محلہ ہے، 7 راستے ہو سکتا ہے آپ کے اس وڑالہ اور اس جھوپڑ پٹی کے علاقے میں کون سی گلی کہاں جا رہی کچھ پتہ نہیں. ہمارا گونڈا ایک خاص محلہ ہے، اس محلے کی ایک گلی میں یہ قادیانی لوگ الگ سے اکٹھا ہو کر کے جمعے کی نماز پڑھتے تھے. اور اس زمانے میں ایک گھڑی ساز کے بارے میں پتا چلا کہ وہ یہاں گھڑی سازی کرتا ہے، گھڑی کی دکان کیے ہوئے ہے، لیکن اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہاں سے آ کر کے یہ تجارت کر رہا ہے، یہ بزنس کر رہا ہے. دکھانے کے لیے وہ گھڑی ساز تھا، وہ گھڑی کی دکان اس کی تھی، لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ ختم نبوت پر ضرب کاری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ اس پر رکھنا ضروری ہے. اگر اس عقیدے میں ذرہ برابر انحلال آیا تو ہم اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں. ہو گیا ابھی بند. بلکہ ختم نبوت کا جو انکار کرے یا ختم نبوت کا انکار کرنے والے کو بھی جو مسلمان سمجھے وہ بھی مسلمان نہیں. بس اتنی بات عرض کیے دیتا ہوں کہ اس عقیدے کو اپنے عقیدے کا لازمی جز مانیے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اگر تشریف لائیں گے، اور اگر نہیں یقیناً تشریف لائیں گے، بر رفعہ اللہ الیہ، اور آیت وما قتلوہ یقیناً بر رفعہ اللہ الیہ، وہ جو کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، یہ جو ہمارے عیسائی بھائی ہیں، کرسچین حضرات ہیں، ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آسمان پر اٹھائے نہیں گئے، ان کو سولی دے دی گئی۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے چوتھے آسمان پر اٹھا لیا، اور ان کو رزق ملتی ہے، وہ چوتھے آسمان پر زندہ ہیں، اور ان کو اس طرح سے رزق ملتی ہے کہ ہمیں اس کا کوئی گمان بھی نہیں کہ کس طرح سے رزق ملتی ہے۔ اللہ اپنے شایان شان ان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اور جب دجال کا قتل قریب ہوگا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور حضرت مہدی علیہ السلام جن کے سلسلے میں آج ہی سے دعویٰ کرنے والے نہ جانے کتنے دعویٰ کر رہے ہیں، اس کے بعد ایک سلسلہ چل پڑا کہ صاحب ہم مہدی ہیں، اور یہ دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی کیا تھا، ہم عیسیٰ مسیح ہیں، یہ دعویٰ یہ دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی کیا تھا۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے جو نبوت آخری دعویٰ اس کا جو تھا کہ ہم نبی ہیں اور ہم اصلی نبی ہیں، آخری دعویٰ۔ اور اس کے دعوے تو بہت سارے ہیں کہ میں تو مریم ہوں، میں تو جو ہے ابن مریم ہوں، خود ہی مریم بھی ہوں، خود ہی ابن مریم بھی ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رجولیت کا، یعنی گویا کہ الیاذ باللہ اس کا اتنا گندا عقیدہ کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ہم بستری کی، اللہ نے ہمارے ساتھ ہم بستری کی ہے، جس کے نتیجے میں حاملہ ہوئی، اور اس کے بعد میں پھر میں خود سے ہی عیسیٰ پیدا ہو گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی چھوڑیے، مسلمان چھوڑیے، مسلمان نہیں بلکہ ادنا درجے کا مسلمان بھی نہیں، بلکہ ادنا درجے کا انسان بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسا شخص نبی جو ہوتا ہے وہ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بھی بے عیب ہوا کرتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی ایک آنکھ اس کی بند تھی۔ مرزا غلام احمد قادیانی وہ کیریکٹر کا بھی صحیح نہیں تھا۔ وقت ہوتا تو میں بتاتا، اس موضوع پر میرا ایک مقالہ ہے، مرزا غلام احمد قادیانی مہد سے لحد تک چند سرخیاں اور حقائق اسی کی کتابوں سے، سیرت المہدی اور دیگر بہت ساری کتابوں سے کھنگال کر کے میں نے اس کو جمع کیا تھا۔ اس میں نہ جانے کیسی چیزیں، وہ فوٹو کھنچوانے کا بڑا شوقین تھا، وہ سلسل بول کا اس کا پیشاب قطرہ قطرہ ٹپکا کرتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اور آپ کے جسم مبارک سے قطرات ٹپک رہے ہوں گے، تو اس نے کہا ہاں قطرات ٹپک تو رہے، ہاں قطرات ٹپک تو رہے۔ یہ ہوا ان کے کندھے پہ ایک شال ہوگی، ایک چادر ہوگی، ہرے رنگ کی چادر ہوگی، اس نے ایک شال خرید کے ڈال لی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس عقیدے پر قائم اور دائم رکھے۔ اور ایک آخری چیز یہ کہہ کر کے رخصت ہوتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و کردار کے پیکر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے ایسے واقعات اور معاملات ہوئے ہیں کہ غیروں نے آ کر کے ہر طرح کی تکلیفیں آپ کو پہنچائی ہیں، لیکن آپ نے ان کو دعائیں دی ہیں۔ آج ضرورت ہے انسانیت کا پیغام دینے کی، آج ضرورت ہے انسانیت کا پیغام دینے کی۔ آج تو حال یہ ہے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ
اچھا برتاؤ ان کے ساتھ بھی رکھنا چاہیے، لیکن میاں اور بیوی میں آپس میں بیوی اپنے شوہر کے حقوق اور شوہر اپنی بیوی کے حقوق اگر اس کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے تو وہ انسانیت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف کوئی انسانیت کے خلاف ہے۔ باپ بیٹا اور بیٹا باپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہا ہے تو یہ انسانیت کے سراسر منافی ہے۔ نوکر اور مالک ان دونوں میں ایک دوسرے کی رعایت نہیں ہو رہی ہے تو یہ کیا ہے؟ انسانیت کے موافق نہیں ہے، انسانیت کے خلاف ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طرح سے ہر ماتحت اپنے مالک کا اور مالک اپنے ماتحت کے ساتھ رواداری اور اس کے ساتھ اخلاق و کردار کا نمونہ اس کو پیش کرنا چاہیے۔ وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، بات کی ابھی ابتدا تھی، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہماری آپ کی کرائے اور کچھ دین کی باتیں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔